الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں جمعیت اہل حدیث یادگیر کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور جمعیت اہل حدیث یادگیر کی کوششیں اور جدوجہد الحمدللہ نظر آ رہی ہے اور اس کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے سارے ذمہ داروں کو، علماء کو اور سارے محنت کرنے والے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیں. الحمدللہ اب یہاں پر شہر یادگیر میں آج سے جب میں پرانے دور میں جاتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس پرانے منظر میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے جب میں مدینہ میں زیر تعلیم تھا، اور اس کے بعد تو جناب ابراہیم صاحب قریشی اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ جب ایک بھی مسجد یہاں پر اہل حدیثوں کی نہیں تھی تو وہاں پر وہ گھر کے قریب کوئی جگہ میں جو ہے لوگوں کو جمع کر کے پروگرام رکھتے تھے. نا یہ ابتدائی کام ہوتا، دعوتی کام. تو مجھے بھی الحمدللہ شروع سے اس میں کئی مرتبہ وہاں پر آنے اور خطاب کرنے کا موقع ملا. تو اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ دعوت کی طاقت ہوتی ہے. تو اہل حدیث جماعت کی تاسیس الحمدللہ وہاں پر جب مسجد بھی نہیں تھی وہاں پہ وہ تاسیس ہو رہی تھی، بنیادیں اس کی اٹھ رہی تھیں. تو یہ دعوت کا کام سب سے اہم کام ہوتا ہے، تبلیغ کا کام. تو یہ کام جو ہے رکنا نہیں چاہیے، کام بڑھنا چاہیے، پھیلنا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارا سب سے اہم راستہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا راستہ، تبلیغ کا راستہ، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، قریب لانا. یہ کام انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرف جتنی اب توجہ ہو رہی ہے وہ قابل قدر ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اور زیادہ جو ہے اس پر توجہ ہوگی. زیادہ سے زیادہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دعوت اہل حدیث سے روشناس کرائیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کریں، لوگوں کے دلوں میں اتریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں جو غفلتوں میں ہیں، بے خبری میں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے. تو آپ کا ایک کام ہے کہ آپ ان کے سامنے حق کی بات ان کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو بھی جہود ہو رہی ہیں اس میں مزید اضافہ فرمائیں، اس میں برکت عطا فرمائیں اور سب کی محنتوں میں اخلاص عطا فرمائیں. تو آج میں نے جو آپ کے لیے موضوع رکھا ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ دعوت اہل حدیث کیا ہے، مسلک اہل حدیث جسے کہتے ہیں، مسلک اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے عامت المسلمین دعوت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث کی حقیقت سے باخبر نہیں ہیں. بہت سارے شبہات پھیلائے گئے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں، لوگوں کو جان بوجھ کر متنفر رکھا گیا. تو اس کے لیے دعوت اہل حدیث کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. اہل حدیث وہ کوئی ایک نیا دین نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس دین کی طرف بلانے کی دعوت ہے
جس دین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خالص دین جو کتاب و سنت میں محفوظ ہے، سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں۔ تو اس دین اسلام کو جو صحیح شکل میں اس کو قرآن و سنت کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، یہ جو ہے دعوت اہل حدیث۔ یہ کوئی نیا دین یا نیا فرقہ نہیں، یہ وہ فرقہ ہے جو پہلے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی اسی کا تسلسل، کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ ایک اصلاحی اور تجدیدی تحریک، یہ امت مسلمہ سے کوئی ایک الگ گروہ نہیں، امت مسلمہ کے اندر ایک اصلاحی و تجدیدی تحریک، اور یہ عظیم و شان تحریک جس نے الحمدللہ اس بر صغیر میں اس کی بے شمار خدمات ہیں، بہت ساری جہود ہیں۔ تو دعوت اہل حدیث وہ حقیقت میں دین اسلام کی، سچے دین اسلام کی دعوت ہے، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں اسلام کے بارے میں، غلط طریقے سے اس کو بتایا سمجھایا گیا ہے، غلط طریقے سے اس کو بہت سے لوگوں نے سمجھا ہے، اور بدعات، خرافات، شرکیات اور بہت ساری غلط باتیں، معاشرتی بدعمالیاں، اور یہ بہت ساری چیزیں، غلط چیزیں جو ہے نا عام ہو گئی ہیں، اور اسلام کے نام پر بہت سارے غیر اسلامی کام ہوتے ہیں، توحید کے نام پر شرک ہوتا ہے، سنت کے نام پر بدعت پر عمل ہوتا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ صحیح دین کی دعوت دی جائے، اور یہ کام مسلک اہل حدیث کا، مسلک اہل حدیث کی دعوت کی۔ دعوت کی اساس اور بنیاد وہی ہے جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر پوری طریقے سے عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ان پر مکمل طور سے عمل کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے جو منافی عقیدے ہیں، اس کے منافی اعمال ہیں، ان کو ترک کیا جائے، چھوڑا جائے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، یہ توحید کی دعوت۔ تو لا الہ الا اللہ ہمیں توحید کی طرف بلاتا ہے، شرک کو چھوڑنے کی طرف بلاتا ہے، ترک شرک کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اس چیز کی طرف دعوت دیں۔ ہم اپنی قوم کو، ہم امت کو دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا تقاضا ہے توحید کو اختیار کریں اور ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دیں۔ آج لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے باوجود لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط معلومات کی وجہ سے، غلط رہبروں کی غلط رہبری کی وجہ سے، آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور جب عقیدے کی بات آتی ہے تو دل میں شرک والا عقیدہ رکھتا ہے، عمل کی بات آتی ہے تو شرک والے اعمال کرتا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ معلوم نہیں ہے، ان کو غلط بتایا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسی کی طرف ہو کہ بھئی جس کلمے کو تم پڑھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ توحید کا کلمہ ہے، وہ شرک سے روکتا ہے۔ ہم ہر قسم کے شرک کے خلاف، ہر قسم کے شرک سے روکتے ہیں، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر۔ اور عام طور سے جو شرک پایا جاتا ہے آج کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان، وہ عبادت کے اندر، کہ وہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن غیر اللہ کی بھی عبادتیں کرتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادتوں میں بہت ساری عبادت،
کل ما یرضاہ اللہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطن، وہ ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اقوال میں سے اور اعمال میں سے، جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، یہ عبادات۔ نماز عبادت ہے، آپ تمام جانتے ہیں۔ نماز کے بہت سارے اجزاء ہیں، وہ عبادات ہیں۔ سجدہ عبادت، رکوع عبادت، بعد اب قیام عبادت۔ اسی طرح دعا کرنا، یہ عبادت نہیں، یہ عبادت۔ ذبح کرنا، آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ عبادت۔ نظر ماننا عبادت۔ توکل کرنا، اللہ پر آپ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، مکمل بھروسہ، اس کو توکل کہتے ہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد، یہ عبادت۔ تو غرض مختلف قسم کی عبادات ہیں، اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص۔ کسی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا وہ شرک۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اکبر، یہ شرک اکبر ہے، یہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب آپ اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے یہ مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں اور دیہاتوں میں کیا بنے ہوئے ہیں؟ درگاہ بنے ہوئے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، قبریں ہیں، مزارات ہیں، اور لوگ وہاں پر جا کے کیا نہیں کر رہے؟ سب کر، قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ایک کافر، ایک مشرک، ایک بت پرست اپنی مورتی کے اوپر کرتا ہے۔ وہاں پہ ان کا قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے، ان کو سجود بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ رکوع بھی کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ان کے لیے نظریں چڑھائی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانی جاتی ہیں، وہاں کی خاک کو خاک شفا سمجھا جاتا ہے، وہاں کے پانی کو جو ہے متبرک سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے خوراک اور بھی بے شمار، یہ تو شرکیات بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بدعات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام، یہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ لا الہ الا اللہ اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان چیزوں سے روکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، سارے انبیاء کو اسی لیے مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں پیغمبر بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت، اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، طاغوت کو چھوڑ دو، یعنی طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یہ پیغام ہے جو سارے انبیاء لے کر آئے، اور آج جو ہے یہ سارے کام جو ہے ہو رہے ہیں۔ کیا شرک یہی ہے کہ صرف بت کی پوجا کی جائے تو وہی شرک ہے؟ اگر بت کے سامنے سجدہ کیا تو وہ شرک ہے، لیکن اگر قبر کے سامنے سجدہ کیا جائے گا تو وہ شرک نہیں؟ یہ کیسی بات؟ اگر کوئی مرا ہوا آدمی اس کا بت بنا کر اسے پوجا جائے تو وہ شرک ہے، لیکن اگر اسے قبر میں رکھ کے قبر کی پوجا کی جائے تو وہ شرک نہیں؟ کیسے ہو سکتا؟ تو ہم دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ بھئی لا الہ الا اللہ کو سمجھو۔ تم جس کلمے کو پڑھتے ہو، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اے کلمہ گو بھائیوں، آپ جس کلمے کو پڑھتے ہیں اس کے مطلب کو سمجھو۔ وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ وہ تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہے، ہر قسم کے چھوڑنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح شرک اصغر، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، یہ چھوٹے شرک کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ، بلکہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر، اگرچہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کسی عمل میں ریاکاری کرنا، یعنی کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، دکھانے کے لیے، تعریف سننے کے لیے، تو یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فسئل عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا فقال الریا، کہ سب سے زیادہ میں جس چیز سے تم پر ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری کرنا۔ اسی طرح شرک اصغر میں غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں، نہ نبی کے نام کی، نہ ولی کے نام کی،
نہ زندہ کے نام کی، نہ مردہ کے نام کی، نہ ماں کے نام کی، نہ باپ کے نام کی، نہ اولاد کے نام کی، نہ شوہر کے نام کی، نہ پیر کے نام کی، نہ فقیر کے نام کی. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کی. اسی طرح مختلف قسم ہاتھوں میں دھاگے باندھنا، کڑے باندھنا یا تعویذیں مختلف قسم کی پہننا، یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ہاتھ میں کوئی کڑا پہنا ہوا تھا، تانبے کا یا پیتل کا. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یہ کیوں پہنا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے بیماری کی وجہ سے پہنا، یعنی ان کا یہ عقیدے سے پہنا ہے کہ یہ پہنیں گے تو شفا ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انزعها، اس کو اسی وقت نکال دے. فإنك لو مت عليها ما أفلحت أبدا، اگر تو اسی حالت میں مر جائے گا تو فلاح نہیں پا سکے، کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن آج دیکھو کتنے مسلمان ہیں کیا کیا نا کڑے دھاگے پتہ نہیں کیا کیا پہن کے پھرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح تعویذات وغیرہ ہیں جو مختلف گھروں میں لٹکاتے ہیں وغیرہ. اگر اس کے بارے میں بھی مختلف دو باتیں ہیں. اگر اس کے اندر شرکیہ باتیں ہیں، تعویذات میں بہت سارے شرکیہ تعویذ ہوتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے شفا طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ سے استمداد اور استعانت ہوتی ہے، یا فرشتوں کے نام سے یا کچھ ائمہ کے نام سے یا کچھ اولیاء کے نام سے، تو یہ تو شرک. اور اگر یہ تو ایسی صورت میں تو بالکل حرام شرک. اور اگر اس کے اندر قرآنی آیات ہیں یا پھر کچھ احادیث ہیں تو ایسی صورت میں بھی جید اور محقق اہل علم کا قول یہی ہے کہ تب بھی وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ شرک کے دائرے میں نہیں آئے گا لیکن یہ بدعت کہلائے گا. اگر اس کے اندر قرآنی آیات ہیں یا مثلا دعائیں ہیں وغیرہ اور وہ پن کر لٹکاتا ہے رقیہ کے طور پر، تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. یہی جید اہل علم کا قول. کیونکہ قرآنی صورتوں یا قرآنی آیات یا دعاؤں یا حدیثوں کے ذریعے سے آپ پڑھ کر دوسرے پر دم کر سکتے ہیں، لیکن اسے پڑھ کر جو ہے نا لٹکانا یہ جو ہے نا درست نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود نہیں پڑھتا، پھر یہ لٹکائی ہوئی چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اور اسی طرح وہ بچے کے ہاتھ میں پہنا یا گلے میں پہنائے جاتے ہیں اور وہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ اس کو لے کر باتھ روم میں جاتا ہے، حمام میں جاتا ہے، اس پر طے کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس میں تو ایسی بہت ساری اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں. اس کے لیے جو ہے نا اگر اس میں قرآنی آیات پر بھی مشتمل ہے تعویذ، تب بھی جو ہے نا اس کو پہننا اور لٹکانا صحیح قول کے مطابق درست نہیں. اسی طرح شرک اصغر میں برا شگون لینا یہ بھی عام ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. برا فال لینا، برا شگون لینا، جیسے کسی چیز کو دیکھ کر برا شگون لینا. جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر سے نکلا کسی کام سے تو راستے میں جو ہے نا کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا، اچانک کالی بلی آ گئی، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہوگا، یہ منحوس ہے، اب یہ نکلنا جو ہے نا منحوس ہے، اور اگر میں جاؤں گا تو ناکام ہو جاؤں گا. اور بہت سے لوگ کام چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں یا بعض وقت جا بیتے ہیں تو دل میں مسلسل خوف اور گھبراہٹ میں رہتے ہیں کہ میرا کام خراب ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی لینا، یہ شرک. اس چیز کا کیا تعلق؟ اس چیز کا کوئی بلی کا یا کسی اور چیز کا آپ کی کامیابی یا ناکامی سے یا آپ کی مبارک ہونے سے یا منحوس ہونے سے کوئی تعلق سرے سے نہیں. اگر آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں تب بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ناکام بھی ہوتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح بعض وقت لوگ بدشگونی لیتے ہیں کوئی آواز سن کر، کسی نے الو کی آواز سنی، کوے کی آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز سنی، اور اس سے جو ہے نا برا شگون لیتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، یہ بڑا منحوس، میں نکلتے ہی میں نے ایسی آواز سنی، ابھی ذرا یہ معاملہ منحوس ہے. اس قسم کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اوہام اور خرافات ہیں، ان کی کوئی نہیں. یہ اسی طرح بعض لوگ برا شگون لیتے ہیں کچھ مخصوص دنوں سے یا مخصوص ہندسوں اعداد سے، نمبر سے، بعض مخصوص مہینوں سے یا مہینے کی ابتدائی ایام سے، یا جو ہے نا چاند کے مہینے کی ابتدائی ایام سے یا آخر کے ایام سے، اماس اور پونم وغیرہ جسے کہتے ہیں وغیرہ. اور ایسے بہت سارے عقیدے رکھتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب ایسے عقیدے رکھنا ایک بدشگونی اور یہ غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا. الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک کی ایک قسم.
یہ بھی شرک. تو ایسی بہت ساری چیزیں. تو لا الہ الا اللہ ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو سمجھنا ہے, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ ہمیں جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور ترک کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آدمی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, زبان سے تو کہہ دیا اور اس کے بعد شرک پہ شرک کر رہا ہے, تو کیا سب معاف؟ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو آپ لوگوں سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. آپ مشرکوں سے کہتے تھے, بت پرستوں سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. تو آپ کے اس کہنے کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے جب ان کو دعوت دی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا آپ کا مطلب یہ تھا کہ زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, باقی جو تم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ کرتے رہو, یہ مطلب تھا؟ یہ مطلب تھا؟ آپ نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبان سے کہہ دو باقی جو کرنا ہے کرتے رہو. اگر ایسا ہوتا, اگر یہ مطلب ہوتا تو کیا مکے کے مشرکین انکار کرتے تھے؟ وہ تو 100 مرتبہ بھی کہتا بھائی چیٹ, ہم کہتے کیا مشکل کہتے. لیکن ان کو بھی معلوم تھا, مکے کے جو بت پرست مشرک تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جب ان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ان کو معلوم تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سب بت پرستی چھوڑنی پڑے گی, یہ شرک چھوڑنا پڑے گا, اسی لیے وہ انکار کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بت پرست یہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے تھے. انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر ہمارے اپنے جو پرانے معبود ہیں ان سب کو چھوڑ دیں. تو ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معبودان باطل ہیں ان سب کو چھوڑ دو, یہ مطلب ہے, یہ مطلب. اور لا الہ الا اللہ کے جو فضائل ہیں وہ اسی لیے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور پھر جا کے شرک پہ شرک کرتا جا رہا اور سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے شرک معاف ہے. لیکن اگر ہندو جو ہے نا بت پرست جا کے وہ شرک کرے گا تو اس کے لیے معاف نہیں ہے, لیکن مسلمان کلمہ پڑھے اور اس کے بعد شرک کرے تو معاف ہے, ایسا نہیں. تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر صحیح طریقے سے عمل, اس کو صحیح طریقے سے سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو, اس کے تقاضوں پر عمل کرو. اور لا الہ الا اللہ شرک کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے, ہر قسم کے شرک کو, تو ہر قسم کے شرک کو چھوڑو. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی گواہی, اور اسی طرح دوسرا اس کا جو جز ہے محمد رسول اللہ کی گواہی. تو ہماری دعوت, یہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ اسی طریقے سے جس طرح لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کی دعوت دیتی ہے, اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو اس بات کا جب اقرار کرتا ہے بندہ تو اس کے اللہ کے نبی کے کچھ حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں, اس گواہی کے کچھ تقاضے ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا, ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا, یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنا, اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنا, اپنے گھر جائیداد سے اور مال و دولت سے بڑھ کر محبت کرنا, یہ ایمان کا تقاضا, یہ نبی پر ایمان کے تقاضوں میں شامل. اسی طرح آپ کی تعظیم اور توقیر کرنا, حد درجہ احترام کرنا جو آپ کی شان کے لائق ہے, یہ ایمان کے تقاضوں میں شامل. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تقاضوں میں شامل. اسی طرح آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا کہ ہم کو جو بھی خیر دنیا اور آخرت کی ملی ہے وہ آپ کے توسط سے ملی. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام, کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر اپنے درود بھیجتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے حقوق میں سے آپ پر ایمان لانے کے جو حقوق ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان میں ایک اہم ترین چیز وہ آپ کی اتباع رسول۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے اتباع رسول کی، کہ رسول کی اتباع کرو، کیونکہ رسول وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اسی لیے بھیجے تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور حقیقت میں پیغمبر کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، نبی جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو ہے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی اللہ اس کی طرف ہوتی ہے، وہ وحی ہے۔ نبی جو بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی۔ تو یہ اتباع رسول یہ واجب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نے ایمان لایا اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھا تو ہم نے آپ کی اتباع کا قلادہ اپنے اوپر پہن لیا۔ اب ہمارے لیے اب پر واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر چلیں، آپ کے طریقے پر، آپ کے سنتوں کے اوپر عمل کریں، آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی اتباع کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا ثبوت چاہیے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کی اتباع کی تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر تم نے نبی کی اتباع کی تو ایک تو تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، دوسرا اس کا تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو ہے نا اتباع رسول کے نتیجے میں ایک تو تمہارا محبت الہی کا دعویٰ بھی سچا ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ تم اللہ کے بھی محبوب ہو، اللہ بھی تم سے محبت۔ یہ اتباع رسول قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، تو ہم اس چیز کی طرف بڑھیں کہ زندگی ہر چیز میں اتباع رسول کو اتباع رسول پر عمل کریں، ہر مسئلے میں اس چیز کی طرف اتباع رسول کو لاگو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کی بدعات کو چھوڑ، ہر قسم کی بدعات اور خرافات اور محدثات کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ خود ساختہ جو رسمیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں دین کے نام پر، جو مختلف غلط قسم کے رسوم، رواج، بدعات، خرافات، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سنت کے منافی اعمال، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعات ہیں، اور ان کو چھوڑ دو، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا کام، آپ کا، ہمارا یا کسی کا یہ کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں بنا کر ایجاد کریں، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو دین ہے اس کو سیکھیں اور اس پر ٹھیک ٹھیک طریقے سے عمل کریں، ایجاد کرنا ہمارا کام نہیں۔ اور اگر کوئی دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں، نئی نئی عبادات ایجاد کرتا ہے تو وہ ناقابل قبول، ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ وہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جو کہ ہمارے اس دین میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین میں نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتا ہے،
فَهُوَ رَدٌّ أي مردود، یعنی وہ ناقابل قبول ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، بدعت پر عمل کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہم اس چیز کی طرف دعوت ہیں، کیا کوئی غلط دعوت؟ ہم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، اتباع رسول کی دعوت دیتے ہیں، بدعات اور خرافات کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں بدعات سے خبردار کرتے تھے، بدعات اور محدثات سے۔ کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز یعنی دین میں ایجاد کی جانے والی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی خبردار کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت وہ گمراہی۔ لیکن بعض لوگوں نے جن کو بدعتوں کا مزہ لگا ہوا ہے، بدعتوں کا مزہ لگا ہوا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے اپنے فوائد اس کے اندر ہیں، تو وہ انہوں نے کہا نہیں، بدعتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعتیں اور خراب بدعتیں۔ اچھی بدعتیں اختیار کریں گے، خراب بدعتیں چھوڑ دیں گے۔ اچھی بدعتیں کہاں سے آ گئی؟ بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ہاں ساری بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعتیں گمراہی ہیں، کچھ بدعتیں گمراہی اپنی مرضی سے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی مرضی چلائیں گے، کچھ بدعتوں کو اپنی مرضی سے کہیں گے کہ یہ اچھی ہیں، کچھ بدعتوں کو کہیں گے کہ اچھی نہیں ہیں، تو یہ ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو بدعتوں کو چھوڑ، ہر قسم مختلف لوگوں نے بدعت بنا رکھی، خود ساختہ رسمیں بنا رکھی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، پیدائش پر، شادی کے موقع پر، کسی کے مرنے کے موقع پر، یا ایک طرح مختلف موقعوں پر، یا اسی طرح محرم کے اندر، اب جو محرم آنے والا، محرم کے اندر تازیاں نکالنا، اور جو ہے اسی طریقے سے کالے کپڑے پہننا، سبیلیں لگانا، اور رونا دھونا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا پکارنا، اور اس قسم کے ہر عجیب و غریب قسم کے سارے جو بھی اس میں ہوتے ہیں کام جو ہے نا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کام جو ہے نا بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور اسے اسلام نے روکا ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے کوئی وہ شخص جو چہروں پر مارتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت چہروں پر مارتا ہے، اور گریبان پھاڑتا ہے، اور جاہلیت والی باتیں کرتا ہے۔ میلاد کے موقع پر جشن عید میلاد منعقد کرنا، اور اس میں عجیب و غریب قسم کے ایسے قصیدے بردہ اور دیگر ایسی چیزیں پڑھی جاتی ہیں جس میں بہت ساری شرک کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے غلط عقیدے رکھے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، ان کی روح وہاں پر تشریف لاتی ہے، یا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو عید سمجھا جاتا ہے، اور یہ ساری اس چیزیں کیا ہیں؟ یہ بدعت کے حکم ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد 10واں 20واں اور پتہ نہیں 40واں اور برسی اور اس قسم کے جو ہے نا دوسری بدعات خرافات، فاتحہ خوانی اور دیگر جو ہے اسی طرح مختلف بدعات ہیں جو شادی کے موقع پر بھی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اور پیدائش کے موقع پر، اور کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں تو مجھے معلوم بھی نہیں ہیں، ایسی چیزیں لوگوں نے ہر جگہ بدعت عام، یہ ساری بدعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں نہیں سکھائی ہم کو۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے جب نہیں بتائیں گے، سکھائی نہیں یہ چیزیں، اور آپ کرتے ہیں، تو اب دو صورتیں ہیں۔ آپ کی اگر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ساری بدعت اور خرافات ہیں، اگر یا تو یہ دین کا حصہ ہے، واقعی میں دین، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ثواب ہے، تو اگر ایسا آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے دین چھپایا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ایسی چیزیں کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین چھپایا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میری نعمت کو میں نے پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں چھپایا، جو بھی دین ہے پورا بتا دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس پر سیکھیں اور عمل کریں، بس نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح جو مختلف بدعات ہیں، اور یہ بدعات مختلف جو بدعات ہیں انہی کے اندر سے ایک بدعت تقلید جامد کی بدعت، ہم دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ تقلید جامد کو چھوڑو اور اتباع رسول پر عمل کرو، کیونکہ تقلید جامد وہ اتباع کے مخالف منافی چیز ہے۔ تقلید جامد اندھی تقلید،
کسی ائمہ کرام کی جو ہے نا اندھی تقلید کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور پھر بہت سارے لوگ کسی ایک امام کے مقلد بن جاتے ہیں اور ان کی کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہر چیز میں ان کے طریقے پر چلیں گے، جو وہ کہیں گے جیسا ان کا مسلک ہوگا ویسے ہی چلیں گے. یہ تقلید. اب اگر ان کی بات اور حدیث کے مخالف بھی ہے تب بھی وہ اسی پر چلیں. یہ تقلید جامع. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کے لیے کہا تھا یا پھر 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے کے لیے کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بتایا؟ اگر اتنی اہم بات ہوتی جتنا کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں وہ جتنی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو غیر مقلد کہتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، اگر یہ اتنی اہم بات تھی دین کے اندر جیسا یہ بتاتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں ہونی چاہیے. کیا قرآن مجید میں موجود؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقلید کرو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا ہے کہ 4 امام آئیں گے آگے چل کر ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرو؟ یہ تقلید ہے جامع، اندھی تقلید. اور اتنے مقلد ایسے ہیں علماء میں بھی، اس نام نہاد مقلد علماء میں بھی اور عوام میں بھی، ایسے مقلدین ہیں کہ جن کے سامنے احادیث صحیحہ رکھی جاتی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں پھر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، کہتے ہیں نہیں ہمارے مسلک کے مخالف نہیں عمل کریں. ابھی نبی کون ہے؟ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نبی ہیں یا نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ نبی؟ تو تقلید جامد ہم اس کے خلاف دعوت دیتے ہیں کہ تقلید جامد کو چھوڑ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی امام یا کسی عالم کے خلاف نہیں بولتے. نعوذ باللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا اعزاز کرتے ہیں، سب پہ تکریم کرتے ہیں، سب سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی معصوم نہیں، کوئی بھی معصوم نہیں. اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے وہ کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر پتہ چلے کہ اس کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث کو لینے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اتباع رسول کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہم سے اتباع رسول کے لیے کہا گیا. یہ چیز کو ہم کو سمجھیں. نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقلید کا حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقلید کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی کی تقلید کی. یہ 3 صدیوں کے بعد آئی یہ چیز. شروع اسلام کے 3 صدیوں کے بعد یہ تقلید کا سلسلہ جو ہے نا لوگوں نے شروع کیا اپنی طرف سے. تو یہ بھی ایک خود ساختہ بدعتوں میں سے ایک بدعت. ایک پہلے کا جو پچھلی سب سے اول 3 صدیاں تھیں وہاں پر تو یہ چیز موجود نہیں، ایسی کوئی چیز صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں. اچھا صحابہ کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہتے تھے، صحابہ نے تقسیم نہیں کیا تھا اپنے آپ کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر کا ماننے والا ہوں، میں ان کا مقلد ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عمر کا مقلد ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عثمان کا مقلد ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت علی کا مقلد ہوں. ان کے پاس ایسی کوئی بات تھی؟ ان کے درمیان بھی کچھ مسائل میں اختلاف آتے تھے، لیکن وہ حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، جہاں پر حدیث آئی اس پر عمل کر لیتے. حدیث کی نیت، اتباع رسول کی نیت سے اگر آپ کچھ کام کریں گے، اگر آپ کے سمجھنے میں غلطی بھی ہو جائے لیکن آپ کی نیت اتباع رسول کی تھی تو آپ کو اجر و ثواب. لیکن اگر آپ صحیح کام بھی کریں گے لیکن نیت اتباع رسول کی نہیں ہے بلکہ تقلید کی ہے تو اس میں بھی آپ کو ثواب. کیسے؟ نیت دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوگا. تو یہ جو ہے جب مسلک اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو اور اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرو، اور محمد الرسول اللہ جن چیزوں کو چھوڑنے کی طرف یہ گواہی دعوت دیتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، خرافات کو چھوڑ دو، وہم پرستی کو چھوڑ دو، اور اسی طریقے سے تقلید جامد کو چھوڑ دو. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص حنفی بھی رہنا چاہتا ہے کہتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. امام ابو حنیفہ وہ ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد تھے، اور ہم ان سے کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ حنفی بن کر بھی کہلانا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
لیکن ایک شرط کہ اگر پتہ چلے اس کو، جب سامنے اس کی بات آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فتویٰ منافی ہے، یعنی اللہ کے نبی ان کا قول یا ان کا فتویٰ یا ان کا اجتہاد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے منافی ہے، تو آپ حدیث پر عمل کریں گے اور ان کے قول کو چھوڑنے میں ذرا بھی تردد نہیں۔ اور یہ خود امام ابو حنیفہ کی بھی دعوت ہے اور سارے ائمہ کی دعوت ہے، جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں ان کی بھی یہی دعوت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد مشہور قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذهب، کہ جب حدیث صحیح سامنے آ جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مسلک۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دیکھو صحیح حدیث جب تمہارے سامنے آ جائے تو اسی پہ عمل کرو، وہی میرا مسلک سمجھو، صحیح ہے۔ اور اس قسم کے اقوال سارے ائمہ سے مذکور ہیں، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مسلک ایجاد کر رہا ہوں، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک مسلک بنا رہا ہوں، میں ایک مسلک ایجاد کر رہا ہوں، تو لوگوں نے اپنی طرف سے کر دیا۔ اور اس معنی میں یہ سارے ائمہ جو تھے یہ خود اہل حدیث تھے، یہ سب کیا تھے؟ یہ خود ہی اہل حدیث تھے، کیونکہ وہ حدیثوں پر عمل کرنے کے قائل تھے، حدیثوں کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کوئی چیز معلوم نہیں ہے، میں نے اگر ان کے سامنے حدیث معلوم ہوتی تو حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، لیکن اگر حدیث ان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتی تو وہ اجتہاد کرتے تھے، اپنی رائے سے اجتہاد پہ فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ میں کہہ دیتے تھے کہ اگر کل کے دن تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو صحیح حدیث پر عمل کرو، اسی کو میرا مسلک سمجھو، اسی کو میرا کیا کہتے ہیں میرا جو ہے مذہب سمجھو۔ تو سارے ائمہ نے عمل بالحدیث کی دعوت اور تقلید شخصی سے روکا۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث کی دعوت کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کو حکم اور مرجع مانو۔ سارے اختلافی مسائل، سارے نزاعی مسائل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو اور قرآن و سنت کو حکم اور جج مانو۔ سارے مسائل کے حل کا یہی راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی، یعنی حکام ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان نزاع آ جائے، اختلاف آ جائے کسی چیز میں، تمہارے درمیان اگر کسی چیز میں نزاع اور اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس کو لوٹاؤ اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف۔ حافظ ابن کثیر جو مفسر قرآن ہیں وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو اللہ کی کتاب، یعنی اختلافی مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اس کو لوٹاؤ، جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہو اس کو سب تسلیم کریں اور اختلاف کو ختم کریں۔ یہی تو اختلاف دور کرنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کیسا ہوگا؟ اگر یہ جو اصل ہے، اس اصل پر ہی اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی کہے گا کہ میرے امام کو سب تسلیم کرو، ایسا نہیں ہوگا، میرے عالم کو سب مانو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر کسی کا اپنا اپنے، کوئی جماعت، کسی کی کوئی جماعت ہے، کسی کا کوئی فرقہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو اسی بات پر ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کو مرجع مانو اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر جو ہے نا لاگو ہو۔ یہ ہماری بات کہ قرآن و سنت کو جج تسلیم کیا جائے اور قرآن و سنت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی میں اللہ اور یوم آخر پر ایمان والے ہو، یعنی واقعی میں اگر تم، یعنی تمہارا دعویٰ تو ہے کہ ایمان والے ہو، اگر واقعی میں تمہارا اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہے تو پھر تمہارا عمل ایسے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف آ جائے وہاں پر کیا کرو؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو اور قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق سب عمل کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ چیز زیادہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی اگر تم قرآن و سنت کے مطابق سارے اختلافات کا حل ڈھونڈو گے اور سارے فریق، سارے فرقے، ساری جماعتیں قرآن و سنت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے تو یہ سب کے حق میں یہ کیا ہے؟ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔
تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے گمراہی نہیں آئے گی۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا، دو چیزیں چھوڑی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان امت کے لیے چھوڑی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی، شرط یہ ہے کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ قرآن اور حدیث، کتاب یا کتاب و سنت، جب ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے مسلمانوں تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب جس سے معلوم ہوا کہ جتنے گمراہیاں آئیں اس کی وجہ یہ ہے کتاب و سنت سے دوری، قرآن و حدیث سے دوری، سنی سنائی باتوں پر عمل۔ لوگوں نے سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا لیا، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، سنی سنائی باتیں، اور اس کے بعد قرآن و سنت کی بات بھی ان کے سامنے لائی جائے گی تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو سنی سنائی باتیں ہیں اسی پر عمل کرنے پہ مصر۔ تو دعوت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث ان سارے مفاہیم کو واضح کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زندگی میں لاگو کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرو، محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر صحیح طریقے سے عمل کرو، اور کتاب و سنت کو مرجع بنا لو، جج بنا لو، اور کتاب و سنت کو سیکھو اور اس پر عمل کرو، ان کی طرف دعوت دو اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں بہت ساری جھوٹی باتیں، غلط فہمیاں، اعتراضات مخالفین کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں یا عام عوام میں پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے دور کیا جائے، تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ تو ایسی مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے، یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث کی جماعت یا جو اہل حدیث کا ہے یہ تو مسئلہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ کیا ہے نیا مسئلہ؟ نہیں، یہ تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تو ہم اس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، خالص دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے دین اتارا تھا، جو کتاب اور سنت کی شکل میں محفوظ ہے۔ تو کیا وہ کوئی نئی چیز ہے؟ کیونکہ نیا دین ہے، ہم کسی نیا فرقہ ہے، نہ نیا دین ہے، نہ نیا مذہب ہے، نہ کچھ ہے، یہ خالص دین اسلام جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا حجۃ الوداع میں آیت اتاری تھی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کیونکہ بہت ساری گمراہیاں، بہت ساری فرقہ بندیاں عام ہو گئیں، تو ایسے میں خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ اس کے لیے دیکھو مختلف جماعتوں کو آپ دیکھیں گے، کسی جماعت کی بنیاد آپ کو جائے گی تو کسی ایک مخصوص شخص کی طرف اس کا جا کے رکے گا سلسلہ، ہاں ایک شخص کی طرف ہوگا، کسی جماعت ہے، فرقہ ہے، گروہ۔ لیکن اہل حدیث کے بارے میں جب بات آئے گی تو یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ فلاں شخص سے جڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں، وہ تو صرف جا کر بات کہاں جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دین ہے، آپ نے جو دین سکھایا تھا اور جو قرآن و سنت کی طرف موجود، بس اسی کی طرف تعلق، کسی ایک شخص کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، نہ کوئی نیا مذہب ہے، نہ کوئی نیا مسلک ہے، بلکہ یہ سب سے قدیم ترین چیز ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، وہ جس پر تابعین اعظام عمل کرتے تھے، وہ جس پر تبع تابعین چلتے تھے۔ نہ ان کے دور میں شرک اور شرکیات تھی، نہ ان کے دور میں قبر پرستی تھی، نہ ان کے دور میں جو ہے تقلید مذہبی تھی، نہ ان کے دور میں جو ہے دیگر بدعت اور خرافات تھی۔ صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں،
اسی لیے ہم کہتے ہیں نہیں وہاں چلو، واپس چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف، آپ کے دین کی طرف، صحابہ کرام کے طریقے کی طرف۔ اور یہی وہ بات ہے جو فرقوں والی حدیث کے اندر آئی۔ فرقوں والی حدیث میں کیا ہے کہ افترقت الیہود والنصارى على 72 ملہ وستفترق امتی على 73 كلها في النار الا واحدہ، کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ آپ نے اس کا کوئی اس فرقے کا نام الگ سے نہیں بتایا، آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جس کا منہج یہ ہوگا وہی صحیح۔ وہ کیا ہے؟ جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ جو اس راستے پر اس طریقے پر چلیں گے جس پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل۔ اہل حدیث کی دعوت ایسی ہے، اہل حدیث کی دعوت کی کمان علیہ واصحابہ پر عمل کرو۔ بعد میں جو خود ساختہ چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو چھوڑ دو، لوگوں نے اپنی طرف سے جو نئی نئی چیزیں بنائی ہیں ان کو چھوڑ دو، فرقہ بندیوں کو، تعصبات کو، تفریقوں کو، بدعات کو، خرافات کو، شرکیات کو، اوہام کو، سب کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، جو دین تھا، اس کو سیکھو، اس طرح ما انا علیہ وسلم، یہ دعوت۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا ہم الجماع، وہ جماعت والے ہیں۔ یہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جماعت سے مراد جو ہے جو اکثریت والے ہیں، ایسا نہیں، جماعت سے مراد جماعت الصحابہ۔ اور یہی وہ حدیث ہے دوسرے الفاظ میں کیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، یہ اصحابی جو ہے نا، اسی کو ایک اور روایت میں ہم الجماع ہے، یعنی جو جماعت الصحابہ، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا منہج۔ دیکھو اس امت کے سب سے افضل ترین 3 طبقات کون ہیں؟ اس امت کے سب سے افضل طبقات، وہ 200 300 400 500 سال بعد والے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ؟ سب سے اول آئے تھے نا، وہ سب سے افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین گروہ میری امت کے طبقات میں، سب سے بہترین طبقہ وہ میرے زمانے کے کا طبقہ، یعنی میرے زمانے کے لوگ۔ میرے زمانے کے لوگ سے مراد صحابہ کرام نمبر 1 ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی گواہی؟ ان سے بڑھ کر کوئی درست ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی صحیح راستے پہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر کسی کی جماعت اچھی ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے؟ فرمایا سب سے بہترین میری امت کا طبقہ یا گروہ وہ صحابہ کا ہے، یہ امت کے طبقات۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، صحابہ کے شاگرد۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ یہ امت کے 3 گروہ ہیں یا 3 طبقات ہیں جو سب سے افضل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے۔ اچھا اب ان سب میں بتاؤ یہ 3 طبقات کیا ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ امت کے 3 طبقات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک معیار ہونا چاہیے، کسوٹی ہونا چاہیے۔ ہم ان کے اوپر جا کے کسوٹی پہ کس کے دیکھیں۔ سونے والا کیا کرتا ہے، سونے کا سونار کیا کرتا ہے، وہ سونے کو جانچنے کے لیے کسوٹی پر اس طرح کس کے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اصلی۔ تو ہم کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ہے تو صحابہ کرام تابعین، یہ جو 3 طبقات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں سب سے سر فہرست، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع، یہاں پہ لے جا کے کس کے دیکھیں۔ اگر وہ کرتے تھے ویسا تو کرو، وہ نہیں کرتے تو چھوڑ دو، ختم کی بات۔ اور یہی وہ بات ہے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں سب سے اول کون آتے ہیں؟ صحابہ نہیں ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی بن سکتا ہے صحابہ سے بڑھ کر؟ سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہی منعم علیہ سب سے اول، پھر جو لوگ ان کے راستے پر چلے۔ تو اسی طریقے سے ایک اعتراض یا ایک شبہ یا ایک جھوٹ یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث حضرات ائمہ کرام اور اولیاء اعظام کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے تو سوچ رہے ہیں ماننے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ماننے اولیاء کو نہیں مانتے یا ائمہ کو نہیں مانتے، اگر اس طرح کہتے ہیں
تو ماننے سے کیا مراد ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا کہنے سے؟ نہیں مانتے سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا ماننے سے مراد یہ ہے کہ اولیاء کی عبادت نہیں کرتے جو قبروں پہ جا کے، تو ہاں ہم ایسا نہیں مانتے، اس کو تو شرک سمجھتے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو دین اسلام کی بنیاد کے بالکل منافی عمل۔ اگر ماننے سے مراد یہ ہے تو ایسا تو ہم اس طریقے سے تو ہم نہیں مانتے۔ اگر ائمہ کرام کو نہیں مانتے سے مراد یہ ہے کہ ائمہ کرام کی اندھی تقلید نہیں کرتے، تو اس معنی میں تو بالکل صحیح، ہم ان کے اس طریقے سے اس معنی میں ہم نہیں مانتے، لیکن باقی رہ گیا ان کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، ہاں دل سے ان کے لیے دعا کرنا، ان کی جہود سے استفادہ کرنا، ہم تو اس کے قائل، ہم اس کے خلاف نہیں، ہم سب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ سارے ائمہ اسلام کی، یہی چار نہیں ہے، یہ چار ائمہ ہی نہیں ہے، بہت سارے ائمہ مجتہدین ہیں، سینکڑوں میں محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ ہیں، ہاں شہداء ہیں، غازی ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ہم سب کی جو ہے نا کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان سارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، ہم سے پہلے جو مومن تھے، جو سابق ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کینہ اے اللہ تعالیٰ نہ رکھ اہل ایمان کے بارے میں۔ تو ہم تو سب کو مانتے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی اتباع اور ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں، نہیں معصوم نہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، ہم ان کی اچھی باتوں میں ان کی اقتداء کریں، لیکن اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس غلطی میں ہم اس کی یہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کسی کی بات رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منافی ہے تو ہم ایسی صورت میں کسی کی بات کو بھی نہیں لیں۔ تو جیسا کہ امام مالک فرماتے تھے کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے۔ یعنی اللہ وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، مسجد نبوی میں تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بتایا اس صاحب قبر کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، اس کی تو بات لینا ہی لینا ہے ہر صورت، باقی اس کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا تو اہل حدیث وہ ائمہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کی استفادہ کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن تقلید جامد کے ہم قائل، ان کو ہم نبی کا درجہ نہیں دیتے، پیغمبر کا درجہ نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام جو سچے اللہ کے ماننے والے تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، جو خرافات نہیں کرتے تھے، اگر ایسے، اور اس میں سب سے اول تو صحابہ کرام آتے ہیں اولیاء کرام کا زمانہ میں۔ اور ایک بات میں اس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس غلط تعلیمات کی وجہ سے، غلط جو ہے جو ماحول بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے اولیاء بولتے ہی سب کو پہلے ذہن کدھر جاتا ہے، وہ گلبرگے کی خبر، وہ فلاں جگہ اجمیر کی خبر، فلاں جگہ کی خبر، اولیاء جیسے انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، جیسے دوسرے کوئی اولیاء نہیں، صحابہ کرام اولیاء اللہ نہیں، تابعین نظام اولیاء اللہ نہیں، تبع تابعین اولیاء اللہ نہیں۔ ارے بھائی سارے مسلمان اللہ کے اولیاء ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ کہتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارا دوست، تمہارا ولی وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور سارے مومن۔ تو جو بھی مومنین ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سنو کہ اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کریں۔ اب وہ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ تو کوئی ٹھپا لگا کے آتے ہیں آسمان سے، ان پر پیدائش کے وقت کوئی ٹھپا لگا ہوتا ہے، اس سے آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ ایسی کوئی پیدائشی چیز ہے نہیں، وہ تو صفات ہے۔ کیا الذین آمنوا وكانوا يتقون، اولیاء اللہ کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو مسلمان ہیں، سچے مسلمان، وہ کانوا یتقون، اور متقی ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی کا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر، فرائض پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا ہے۔ جو مومن ہے، جو متقی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں نے فوراً متقی، تو
سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کہتی فوراً خبروں کی طرف، جیسے وہی یا ان کی اولاد یا ان کی نسلیں وہی اولیاء اللہ ہیں، اور باقی جو ہے نا جو عام مسلمان ہیں، جو متقی مسلمان ہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں. کیسے سوچ؟ یہ غلط جو افکار اور غلط مفاہیم سمجھے نا پھیلائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں ذہنوں کے اندر، ان کا ازالہ کرنا. تو جو بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ہمارے جو سابقین ہیں، ان سب کا ہم احترام اور تعظیم کرتے ہیں. جو اللہ کے صحیح ماننے والے تھے، توحید پر عمل کر رہے تھے، اتباع سنت پر عمل کرتے تھے، نیک سے صالح تھے، متقی تھے، ہم ان سب لوگوں کو کیا ہم تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اگر کوئی اولیاء کی محبت کے نام پر، اولیاء کی تعظیم کے نام پر شرک کی دعوت دے گا تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اس کے مخالف کہ نہیں. اگر اولیاء یا مزارات کی عبادت سے اگر ہم روکتے ہیں، ہاں، اگر یہ ہماری ان کے شان میں گستاخی ہے، اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی ہے تو غیر اللہ کی عبادت کرنا، ان اولیاء یا مزارات کی یا کسی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کسی بھی طریقے سے، وہ تو اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے. اس سے بڑے اور کیا گستاخی ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک وہ تو ظلم عظیم. تو بہرحال تو اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں یا غلط یا اعتراض کرتے ہیں یا غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے نا فروعی مسائل میں بڑے متشدد ہوتے ہیں. فروعی مسائل میں چند فروع مسائل میں بہت تشدد کرتے ہیں. اور فروعی مسائل سے کہتے ہیں کہ ابھی جیسے رفع الیدین ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، یا اسی طریقے سے آمین بالجہر ہے، یا بعض فروعی جو مسائل ہیں ان میں بہت تشدد سے کام لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن تشدد ہم نہیں کرتے. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، تشدد کو مخالفین کرتے ہیں. کسی نے آمین بالجہر بولا، اس کو مسجد سے نکال دیا. کسی نے رفع الیدین کیا، بعض نے کیوں تم نے ایسا کیا، یہ ہماری مسجد ہے، نکل جاؤ ادھر سے. ایسی جہالت ہم نہیں کرتے کسی، ہم تو قریب کرتے ہیں لوگوں. ہم تشدد نہیں کرتے، تشدد مخالفین کرتے ہیں اور ہم کو مجبور کرتے ہیں. ہم تو جو ہے نا سب کے ساتھ ہم کہتے ہیں ٹھیک، تم کو جو بہتر لگ رہا ہے، ہم تو اچھی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا کہتا ہے ٹھیک، تم اپنی جگہ عمل کرو جو تم کو صحیح نظر آتا ہے. ہم کوئی زبردستی نہیں، ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو صحیح بات ہے ہم بتاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اہل حدیث جو ہے وہ مسائل میں جو تشدد کرتے ہیں، فروعی مسائل میں جو الزام ہے، یہ الزام درست نہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مخالفین چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور جو ہے نا اہل حدیثوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جو ہے نا باتیں کیا ہوتی ہیں، چند چھوٹی فروعی مسائل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اسی کو بنیاد بنا کر اہل حدیثوں کے خلاف بہت سارے عجیب و غریب مسجدوں پر تک قبضہ کر لیا جاتا ہے. مسجدوں پر آگے سے قبضہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. صحیح؟ اچھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث کی دعوت چند فروعی مسائل کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اہل حدیث کی دعوت تو سمجھتے ہیں کہ صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر یا چند چیزوں کا. یہ نہیں ہے. اہل حدیث کی جو اصل دعوت کی بنیاد ہے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت، اور یہ مکمل دین کی دعوت ہے. یہ چند مسائل کا نام نہیں ہے. یہ غلط بات ہے جو پھیلائی جاتی ہے. یہ تو اس اتباع رسول کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو ثابت ہے اس پر عمل کریں. تو رفع الیدین بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اس کے لیے عمل کرتے ہیں. اگرچہ کہ ایک فری مسئلہ ہے نماز کے مسائل میں سے، فروعی مسائل میں سے آمین بالجہر بھی ثابت. صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا رفع الیدین حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے، مالک بن الحویرث کی حدیث سے، صحیح احادیث سے ثابت، اور اس کے مقابل میں جو ہے نا کوئی صحیح دلیل موجود نہیں. تو عمل کرنے میں کیوں تعامل کرے، کوئی تردد کرے، عمل کرے. اچھا. اسی طریقے سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث کا نام کہاں سے آیا، نیا نام. اہل حدیث کا نام نیا نام نہیں. اہل حدیث کا نام تبع تابعین کے زمانے سے، اس زمانے سے بھی موجود. غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی کی کتاب، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، عبد القادر جیلانی جو مشہور ہے ان کی کتاب میں جو ہے نا موجود ہے غنیۃ الطالبین میں. اور وہ فرقوں کے نام ذکر کرتے ہیں، مختلف فرقوں کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں جو فرقہ ناجیہ وہ اہل حدیث. اور
فرقہ ناجیہ کے بارے میں کتنے ایسے محدثین فقہاء اور دین بڑے بڑے جو ہمارے سلف گزرے ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام اور بہت سارے، کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ جس کا ذکر آیا ہے اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کیوں کہا پرانا کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ شروع سے موجود، یہ تبع تابعین کے زمانے سے موجود۔ اہل الحدیث وہ جو ہے اہل الرائے کے مقابلے میں آیا، اہل الحدیث کہا جاتا تھا اہل الرائے کے مقابلے میں، جو اپنی عقل اور رائے اور قیاس کی بنیاد پر فتوے دیتے تھے، اور ایک طرف کیا تھا، ایک منہج وہ تھا جو قرآن احادیث کی بنیاد پر احادیث کی روشنی میں وہ عمل کرتے تھے، اسی کے مطابق فتوے دیتے تھے، تو ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس میں امام مالک، امام شافعی، امام کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، سب اہل الحدیث ہی کہلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں، اہل حدیث مسلک پر عمل پیرا تھے، اور ان کو اہل الحدیث اس زمانے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ اہل الحدیث کا نام کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا نام ہے، اور نام اتنا اہم نہیں ہے، نام اتنا اہم نہیں ہے، اصل چیز منہج اہم، ما انا علیہ واصحابی۔ لیکن اہل حدیث کا نام ہے یہ اس سے ما انا علیہ واصحابی کے منہج پر چلنے والوں کا نام اہل حدیث۔ لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی دوسرا نام ہے، جیسے عرب ملکوں میں سلفی کہا جاتا ہے، ہاں زیادہ تر سلفی کلام، لیکن اس سے مراد وہی منہج پہ چلنے والے، منہج ہے ہم نام سے۔ مصر میں جائیں گے وہاں پہ انصار السنہ کے نام سے جماعت ان کی ہے، لیکن ان کا منہج کیا ہے، وہ اہل حدیث والا ما انا علیہ واصحابی والا منہج ہے، اور ان کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل اہل السنہ وہی ہے، حدیث سنتی کو کہتے ہیں، اصل اہل السنہ یہی اہل الحدیث اہل السنہ، کیونکہ وہ سنت اور حدیث پر عمل کرنے والے اور سنت اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دینے والے۔ ٹھیک، اچھا، اس طریقے سے یہ کچھ باتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اچھا، آخر میں ایک اور وضاحت کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث یہ صرف اپنے کو جنتی سمجھتے ہیں، باقی سارے فرقوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ سارے جہنمی ہوں گے سوائے، صحابہ سے پوچھا گیا کہ کون سی جماعت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب یہاں پر جو جہنم کی وعید آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے فرقے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، یہ مطلب نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں کہتے، کسی نے بھی نہیں کہا اس طرح، لیکن ان پر جہنم کی وعید ہے، جس طرح بہت سارے معاصی کے اوپر جہنم کی وعید ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا، کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ آگے ہمارا عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، یہ شروع سے سلف کا عقیدہ ہے کہ جو موحد مسلمان ہے وہ آخر جنت میں جائے گا، اگر اس کے کچھ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے، یا پھر اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے جنت میں داخل کر، یہی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو باقی کے جو گمراہ فرقے ہیں ان کا بھی یہی ہے، کیا اللہ کی مرضی ہے کہ ان کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں اس کی وجہ سے جہنم کی وعید آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کی طرح یا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے، مشرکوں کی طرح ہمیں ہمیشہ جہنمی ہوں گے۔ اگر کوئی شرک اکبر نہیں کرتا، شرک اکبر نہیں کرتا ہے، تو اگر وہ کچھ دوسرے فرقوں میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اب اس کا معاملہ اس طرح ہے جس طریقے سے دیگر بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے بارے میں وعید آئی ہے، اسی طرح ان کے بارے میں وعید آئی۔ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور سیدھا جنت میں بھیجے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دے وعید کے مطابق، اور پھر اس کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائے گا تو اس کو واپس جنت میں ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا منحصر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے ان میں سے جو ہے نا باقی سارے فرقے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں کہتے، اور ہمارے علماء نے کبھی کسی نے بھی اس طرح نہیں کہا، ہمارے سلف نے بھی نہیں کہا، لیکن یہ گمراہ فرقوں پر وعید آئی ہے، اور جس طریقے سے گناہ کبیرہ کرنے والوں پر وعید آئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر فرق ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ابدی جہنمی نہیں ہے، بلکہ وہ وعید آئی ہے، اور وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے پر منحصر ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، اتنا یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کسی میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور سیدھا جنت میں بھیج دیں۔
چاہے تو انہیں سزا دے کر اس کے بعد جو ہے نا جنت میں بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، بشرطے کہ شرک اکبر کا ارتکاب نہ، بشرطے کہ شرک اکبر کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، کیونکہ اگر شرک اکبر کا ارتکاب کریں گے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کریں گے، تو پھر وہ تو ناقابل معافی جرم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف فرماتا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ جو بر صغیر کے اندر، بر صغیر کے اندر، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے اندر شروع سے جب سے سب سے پہلے یہ جو تجدیدی فکر اٹھائی گئی، اصلاحی تحریک اٹھائی، اس کی بنیادیں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی فکری بنیادیں رکھی اس اصلاحی اور تجدیدی تحریک کی۔ اس کے بعد ان کے اولاد اور احفاد اور ان کے شاگردوں نے مل کر اس کو آگے بڑھایا، پھر آگے چل کر ان کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ تحریک اہل حدیث کو آگے بڑھایا اور اس پر عمل کیا اور اس کی طرف دعوت دی، اور ملک کے مختلف چپا میں، بنگال، بہار، یو پی اور مختلف علاقوں میں جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اس دعوت کو عام کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ حضرت نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے نا 60 سال تک وہاں پر دلی کے اندر بیٹھ کر بوریا پر درس حدیث دیتے رہے، اور ان کے ہزاروں شاگرد ہوئے، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے سے پورے بر صغیر کے اندر وہ کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے اور مسلک اہل حدیث کی تعلیم کو جو ہے پھر ان کے تلامذہ کے تلامذہ، اور ان کی بے شمار جہود ہیں، قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، اور ان سب کے نتیجے میں جگہ جگہ پر جو ہے نا شرک اور بدعت کا خلا کما ہوا، توحید اور اتباع سنت کے نغمے گائے گئے، اور آج یہ جو جہاں مختلف جگہوں پر بیداری ہے، انہی محنتوں کا جو ہے نا آج یہ کیا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں جو آج تک جو ہے نا موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے میں جس طریقے سے بھی کام کیا ہے، محنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور امت کے کو ہدایت کے راستے پر لائے، اور ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے بدعات اور خرافات اور اوہام کو دور فرمائے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں تھوڑا سا درس طویل ہو گیا، اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید نیند بھی آ رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب بھوک بھی لگی ہوگی، تو تھوڑی سی تطویل جو میں نے کی ہے اس پر آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے اس میں فائدہ رکھے، اور ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہمارے نیکیوں کے اعمال میں اس کو شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں سارے جو ذمہ دار ہیں یہاں پر ان سب کا جو ہے نا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جو مہمان خصوصی ہیں ان کا بھی، اور سارے جو ہے جتنے مذاہب ہیں، علماء ہیں، اور جتنے ذمہ دار ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔